بسم اللہ الرحمن الرحیم. امانت داری اس قدر اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک اہمیت رکھتی تھی کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے باپ کا قاتل میرے پاس وہ خنجر امانت کے طور پر رکھا ہے کہ جس سے اس نے گلا ذبح کیا تھا، میں وہ خنجر اسے واپس کر دوں گا۔ اس قدر اہمیت اہل بیت کے نزدیک امانت کی ہے کہ جنگ خیبر ہے، جنگ خیبر میں مسلمانوں پر بڑا سخت گزرا کہ بہت دن گزر گئے، جنگ خیبر تمام نہیں ہو پا رہی تھی، بھوک سے تمام مسلمان بلبلا رہے تھے، پریشان تھے۔ اسی دوران ایک چرواہا کہ جو یہودیوں کے بکریوں کو چروانے کے لیے نکلا تھا، وہ آ کر پیغمبر کی خدمت میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں یہودیوں کے بھیڑ اور بکریاں امانت کے طور پر ہے، پہلے جا کر انہیں لوٹا دے اور پھر آ کر اسلام قبول کرنا۔ جب وہ چلا گیا اور جانے کے بعد انہیں لوٹا کر واپس آیا اور واپس آ کر اسلام قبول کیا، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم جنگی غنیمت کے عنوان سے اسے لوٹ سکتے تھے، یہ یہودیوں کے اور ہمارے دشمنوں کی مال تھا اور ہم بھوکے تھے اور ہمیں ضرورت تھی، آپ نے کیوں ان بکریوں کو نہیں رکھ لیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا جنگی غنیمت جنگ میں حاصل کی جاتی ہے، یہ لوٹا نہیں جاتا، اسے جنگ میں حاصل کی جاتی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے، اور اس کا اسلام جب تک قبول نہیں ہے جب تک کہ یہ امانت دے کر نہ آئے۔ ظاہر ہمیں دیکھیں یہ ہے دین، دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ امانت داری کی کس قدر اہمیت ہے، اہل بیت کے نزدیک امانت کی کتنی اہمیت ہے۔ اور انہی احکام میں سے جو کہ ہم نے بیان کیا کہ امانت کے احکامات میں سے امانت دار جب بھی کوئی امانت کو رکھاتا ہے کسی کے پاس تو وہ جب چاہے وہ اپنی امانت کو مانگ سکتا ہے،
رکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ 1 سال کے بعد یا 1 مہینے کے بعد ہی مجھ سے مانگیے. نہیں، امانت دار، امانت دینے والا جب بھی وہ چاہے وہ اپنی چیز کسی سے مانگ سکتا ہے، وصول کر سکتا ہے. اور جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے وہ بھی جب چاہے اسے واپس کر سکتا ہے جس کی امانت ہے. کہ کہیں کہ مثلا یہ امانت جو آپ نے میرے پاس رکھائی تھی، مثلا فلاں وجہ سے میں اس کو نہیں رکھ پا رہا ہوں، یا مجھے کہیں سفر پر جانا ہے، تو میں یہ امانت آپ کو واپس کر رہا ہوں، یہ تاکہ میری گردن سے میری ذمہ داری ختم ہو جائے. تو وہ جب چاہیں اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ سنبھال لے اپنی چیز، یا کسی اور کے حوالے کرے. تو یہ دونوں بھی اختیار ہے کہ اس میں امانت دینے والا جب چاہے وہ اپنی امانت مانگ سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی چیز کوئی ہمارے پاس رکھاتا ہے، دیتا ہے، اور یا ہم کسی سے مانگتے ہیں، تو وہ بھی امانت کے ضمن میں آتا ہے، اور اس کی حفاظت کا کرنا وہ ہمارے ذمہ میں ہے. اب اسی میں ایک سوال پیش آتا ہے کہ جیسے کل ہم نے واقعہ سنایا کہ فقط 1 درہم کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں انسان گرفتار ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے بہت سارے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات میں کسی نہ کسی کا پیسہ انسان کے پاس رہ جاتا ہے. کبھی کچھ پیسے کم پڑ جاتے ہیں، یا کھلے نہیں ہونے کی وجہ سے، چینج نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ مثلا بعد میں آپ دے دیجئے، یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم بعد میں دے دیں گے. مثلا 1 روپیہ بچ گیا یا 10 روپے بچ گئے، بعد میں دے دیجئے. تو اس طریقے سے بعض لوگ کے ذہن سے نکل جاتی بات کہ اگرچہ کہ 1 روپیہ کی بات ہے، آپ کہیں سے اخبار لیتے ہیں، اگر اخبار 6 روپے میں آتا ہے، آپ کے پاس 5 روپے ہیں، آپ نے کہا 1 روپیہ کل دے دیں گے. ہوتا ہے اس طریقے سے بہت سے. تو یہ بعض لوگ جو واقعی دقیق ہوتے ہیں، یا تو وہ حافظے میں اپنے لکھ لیتے ہیں کہ فلاں کا 1 روپیہ دینا باقی ہے. لیکن انسان واقعی اتنا دقیق بنے، ذمہ دار بنے کہ 1 روپیہ، ہم نے سنایا تھا کہ 1 روپیہ انسان کو روز قیامت میں روکے گا. ہم سوچتے ہیں کہ مثلا یہ 1 روپے کی کیا ویلیو ہے، 10 روپے کی کیا ویلیو ہے، 100 روپے کی کیا ویلیو ہے. انشاءاللہ کل احکام آئیں گے. وہ چیز کہ جو ہمیں راستے میں ملتی ہے، اس کا کیا حکم ہے. اگر ہمیں کوئی چیز راستے میں ملتی ہے، اس کا کیا حکم ہے، کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر ہماری چپل چوری ہو جائے اور اس کی بجائے کوئی اور چپل وہاں رکھی ہوئی ہو، جوتا رکھا ہوا ہو، تو کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس کے مسائل ہم کل بیان کریں گے کہ آج امانت کے مسائل آج مکمل ہو جائیں. تو اب وہ مسئلہ کہ اگر کسی کے پیسے ہمارے پاس باقی رہ جاتے ہیں، یا ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ مثلا کسی کا 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے ہماری گردن پر باقی رہ گئے، یا مخصوصاً دکاندار ہے، کرانے کی دکان ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس طریقے سے بہت زیادہ یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ کسی نہ کسی کے پیسے رہ جاتے ہیں، باقی رہ جاتے ہیں ہماری گردن میں. تو ہم کیا کریں؟ تو یہاں پر علماء نے کہا رد مظالم کے عنوان سے آپ کو نکالنا چاہیے کہ ایک اماؤنٹ کہ مثلا آپ سوچیں کہ مثلا اگر کسی کا روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے اگر کسی نہ کسی کے گردن پر باقی رہ گئے ہیں کسی کے، تو آپ مثلا سال میں 1 یا 2 مرتبہ اس طریقے سے کیا کریں، رد مظالم کے عنوان سے 100 روپے آپ صدقہ نکالیں کہ جس کا بھی پیسہ میری گردن پہ باقی تھا اور میں دینا بھول گیا. اگر آپ کو یاد ہے فلانی کا 10 روپیہ باقی ہے، فلانی کا 1 روپیہ باقی ہے، تو اسی کو جا کر دینا ہے، نہ کہ مثلا آپ صدقہ نکال دیا اس کی جانب سے. رد مظالم نہیں. اگر آپ کو یاد ہے اس کا پیسہ میرے گردن پر باقی ہے، آپ کو دینا ہے، اسی کو دینا. اگر آپ کو یاد نہیں، مگر یہ ہے کہ بھائی میرے سے غلطیاں ہوئیں، ایسا نہیں کہ میں بھی بالکل دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، مجھ سے بھی کچھ خطائیں ہو گئے، بھول گیا ہوں، فراموش ہو. تو یہاں پر چاہیے کہ رد مظالم کے عنوان سے آپ وہ پیسہ نکالو، ایک اماؤنٹ 100، 200 روپے، 500 روپے
کسی مومن کو دے دے تاکہ اس کی وقتیہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ممکن ہے کسی کی پاس گھر میں اس کی بچی کی شادی ہو یا کسی یتیم بچے کی تعلیم کے لیے ضرورت ہو, فیس کے لیے ضرورت ہو, تو آپ دے دیں اسے اور نیت کر کے دیں کہ رد مظالم کے عنوان سے ہے کہ میری گردن پر اگر کچھ رہ گیا ہے کسی کو, ظاہر ہے بہت ذمہ داری ہے. دیکھیں جنت حاصل کرنا بڑا آسان ہے, بس ایک ہی شرط ہے اہل بیت کی ولایت, اہل بیت کی محبت, بس ایک ہی شرط ہے. آسان ہے جنت حاصل کرنا, مگر صرف اور صرف یاد رکھیں کسی کی امانت میں خیانت کر کے نہ جائیں, ورنہ اہل بیت کی ولایت بھی کام آنے والی نہیں ہے. جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیے, جب تک آپ اس کی امانت واپس نہیں کرے, یا وہ برزخ میں آنے کے بعد کہ انشاءاللہ تعالیٰ برزخ کے مسائل جب بیان ہوں گے تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو روک لیا جاتا ہے کہ آپ ابھی آپ رکے رہیے, ابھی آپ رکے رہیے, ابھی آپ کا حساب و کتاب کریں کہ ٹھیک ہے آپ کی ولایت صحیح ہے, آپ کے اندر عشق اہل بیت تھا, سب تھا, مگر ابھی آپ کو ہم جنت کے باغوں میں سے اس باغ میں نہیں بھیج سکتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ انتظار کرنا ہے کہ فلاں شخص کے پیسے باقی ہے, آپ نے اسے 10 روپے واپس نہیں کیے تھے, وہ ابھی مرے گا, اور مرنے کے بعد جب برزخ میں آئے گا تو اس کے بعد جب آپ اسے حلالی طلب کرنا, وہ حلال کر دیا تو پھر اب آگے بڑھیں گے, اب آپ نیکسٹ اسٹیج میں جائیں گے. ورنہ اب آپ کو وہاں پر رکنا ہے, صبر کرنا ہے کہ اب وہاں دنیا سے وہ مرنے کے بعد برزخ میں آئے, آنے کے بعد پھر مجھے حلال کریں. یہ سب روایات میں واقعات موجود ہیں, اور لوگوں نے خود اپنی زندگی میں موت کا تجربہ جنہوں نے کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک ایک روپیے نے ہم نے دیکھا کہ برزخ میں روک لیا جاتا ہے, ایک ایک امانت کے طور کی وجہ سے برزخ میں روک لیا جاتا ہے. بڑی سختی ہے اس معاملے میں. دیکھیں جو چیزیں ڈرایا گیا ہے, الرٹ کیا گیا ہے دنیا میں, وہ الرٹ ہو جائیں. ہم ظاہری چیزوں سے تو بہت ڈر جاتے ہیں کہ فلاں بیماری آ رہی ہے, 3rd ویو آ رہا ہے, 4th ویو آ رہا ہے, یہ ویوز آتے جائیں گے, انسان بڑا گھبرا جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. انسان کو تو ڈرنا چاہیے موت سے پہلے کیا ہوگا, کہ موت سے پہلے جائیں تو صحیح و سالم جائیں, بالکل شفاف, ایک پورے کاغذ کی طرح اس دنیا سے جائیں کہ کسی کا مظالم, کسی کا ظلم ہماری گردن پہ نہ ہو کہ ہم نے فلاں کے حق میں ظلم کیا. ظاہر کرامی جب شب عاشور سید الشہداء نے پوچھا قاسم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے, آپ نے فرمایا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین. دیکھیے موت شہد سے زیادہ شیرین, ایسا جملہ کہ جسے سونے سے لکھایا جائے تاریخ میں, ایسا جملہ کسی نے نہیں کہا. اتنا وزنی جملہ ہے, اتنا وزنی جملہ ہے کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. اگر قاسم آ کر موت کا مزہ نہ بتاتے تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ علی کے عشق میں موت کیسے آتی ہے. موت شہد سے زیادہ شیرین. ایک مرتبہ جب امام خیمے کا معائنہ کر رہے ہیں تو دیکھا کہ فروا قاسم کو کہہ رہی کہ قاسم کل ایسے نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر شہید ہو جائے, اے قاسم ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے عمر شہید ہو جائے, باقی رہے. تو قاسم نے کہا نہیں ماں, آپ دیکھنا کہ قاسم کل ایسے شہید ہوگا کہ آپ قاسم کا جنازہ بھی نہیں پہچان سکو گے. قاسم کا جنازہ بھی گرامی, ہاں یقیناً قاسم کا جنازہ ماں نے نہیں پہچانا, اس لیے کہ قاسم کا جنازہ ویسے نہیں آیا تھا جیسا قاسم میدان میں گیا تھا. دیکھیں جنازے بہت پامال ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں, مگر قاسم کا پامال ہونا کچھ عجب تھا, اس لیے کہ قاسم کی ابھی سانسیں چل رہی تھی اور قاسم کا جنازہ, قاسم کا بدن پامال ہو رہا تھا. قاسم تڑپ کر پکار رہا تھا چچا میری مدد کو آئے, مگر آئے جب حسین قاسم کی لاش دیکھا قاسم پامال ہو گیا. حسین نے قاسم کو کہا اے قاسم, چچا کو پکارتا رہا اور چچا
قبول فرما پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے پروردگار ہمیں جو بیمار ہے علیل ہے التماس سے دعا کہتے ہیں انہیں شفا کاملہ واجلہ عنایت فرما دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما مقامات مقدسات کی حفاظت فرما جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما علماء اعلیٰ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما آپ سے گزارش ہے سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومن مومنات کے لیے جو اس مجالس کے برپائی میں دام دل ہم سبحانہ قدم میں مدد فرماتے ہیں ان کے مرحومین کے لیے ساتھ فرما بسم اللہ